سیدہ فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے، حضور کی لاڈلی بیٹی ہے، اس نکاح کے دوران ان کی کتنی عمر تھی؟ ایک قول کے مطابق 15 سال 5.5 ماہ۔ کتنی عمر؟ 15 سال 5.5 ماہ ایک قول کے مطابق یہ عمر ہے۔ دوسرے قول کے مطابق سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی عمر 19 سال اور 1.5 ماہ۔ 19 سال اور 1.5 ماہ، یہ دو قول ہیں۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ اس میں بھی 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے حضرت علی کی عمر نکاح کے وقت 21 سال تھی۔ کم و بیش کتنی عمر؟ 21 سال۔ اگر آپ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تب یہ عمر ہے۔ اگر آپ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو پھر آپ کی عمر نکاح کے وقت بنتی ہے 24 سال۔ 21 یا 24۔ سن 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح حضرت علی کا کیسے ہوا، اس کا پس منظر۔ سیدنا ابوبکر صدیق نکاح کا پیغام لے کر گئے، حضور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب جاتے ہیں، حضور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو صحابہ کرام کو دیکھنے میں یہی لگا کہ آپ سرکار اس نکاح سے راضی نہیں ہیں۔ عمر کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے، سیدہ فاطمہ کی اور ان صحابہ کرام کی عمر میں بہت فرق ہے، اور شریعت میں کفو دیکھا جاتا ہے۔ عمر کا بھی تقریباً قریب ہونا یہ بھی نکاح کا ایک حصہ ہے۔ تینوں صحابہ کرام نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر بن خطاب، جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر دونوں کی قریب ہے۔ کہنے لگے کہ علی تو حضور کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس ذاتی گھر بھی نہیں ہے، تو میں کیسے کس منہ سے حضور کے پاس جاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بس آپ تھوڑی ہمت کیجیے، سرکار کے پاس جائیں، باادب ہو کر سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام دے دیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو حضور بھی منظور کر لیں گے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو حضور بھی خاموشی اختیار کر لیں گے۔ حضرت علی جاتے ہیں حضور کے پاس، باادب ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سرکار پہچان لیتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام نکاح کا پیغام لے کر آئے، تو لگتا ہے کہ حضرت علی بھی نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے۔
آپ سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے اشارہ کیا نکاح کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم مہر کی تیاری کرو، نکاح کی تیاریاں کرو۔ حضور اسی دوران اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ سے فرماتے ہیں میری لاڈلی بیٹی علی تیرے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے، کیا تو اس پر راضی ہے؟ شریعت مطہرہ میں عورت اگر سن کر نکاح کا پیغام سن کر خاموش ہو جائے تو یہ اس کی رضا سمجھی جاتی ہے۔ عورت نکاح کا پیغام سن کر رونے لگ جائے تو یہ بھی اس کی رضا ہے۔ جس طرح مرد کے لیے بآواز بلند نکاح کو قبول کرنا ضروری ہے، اس طرح عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض جو حضرات نکاح پڑھاتے ہیں عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، عورت کو مجبور کرتے ہیں، جس سنائی نہیں دیا بلند آواز سے کہیں فلاں کے ساتھ میرا جو نکاح کیا جا رہا ہے یہ مجھے قبول ہے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ کنواری لڑکی میں شرم و حیا انتہا درجہ کی ہوتی ہے، اس کا خاموش ہونا یہ بھی اجازت ہے، اس کا رو پڑنا یہ بھی اجازت ہے۔ اگر اس کو یہ نکاح منظور نہ ہوتا تو وہ خاموش نہ رہتی، وہ کہہ دیتی۔ رو رہی ہے اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائی والدین کو چھوڑنے کے غم میں، وہ منظر ان کے سامنے ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا علی تیرے لیے نکاح لے کر آیا ہے، کیا تو اس پر راضی ہے؟ سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ نکاح کی تیاری کرو، نکاح کی تیاری کرو۔ حضرت علی حضور کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو یعلا میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مہر کتنا مقرر کیا؟ آج بھی شادیوں میں، نکاحوں میں جب مہر کا پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی مہر فاطمی وہ لکھ لیں، مہر فاطمی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مہر فاطمہ کتنا ہے، شاید کہ تو ادا ہی نہ کر سکے۔ سیدہ فاطمہ کا مہر کتنا تھا؟ حضرت علی حضور کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں ان علی لما تزوجت فاطمہ تا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابیع فرسی او درعی۔ حضرت علی کا جب نکاح طے ہوتا ہے، حضرت علی حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں حضور مہر کے لیے اپنا گھوڑا بیچ دوں یا اپنی زرہ بیچ دوں؟ حضور فرماتے ہیں بیع درعک، اپنی زرہ بیچ دے۔ فبعتها، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس زرہ کو بیچ دیا بسنتی عشرۃ اوقیۃ، 12 اوقیہ کے عوض۔ حضرت علی فرماتے ہیں فکان ذاک مہر فاطمہ تھا، یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ہے، 12 اوقیہ۔ اب اس کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ایک اور حدیث پاک سے کہ حضور اپنی ازواج کے لیے کتنا حق مہر رکھتے تھے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ مہر کے بارے میں صرف
ایک یہی صحابی ہیں جن سے مہر کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں روایت منقول ہے۔ اس صحابی کا پس منظر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ صحابہ کے بارے میں معلومات بھی ہو کہ یہ صحابی کون ہے۔ حضرت ابو سلمہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب اعمال نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ابو سلمہ میرا وہ صحابی ہے جس کو سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں سب سے پہلے کس صحابی کو نامہ اعمال ملے گا؟ سیدنا ابو سلمہ کو۔ الاوائل للطبرانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو سلمہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا ابو عبادہ الجراح، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ سیدنا ابو سلمہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ 2 ہجرتوں کا شرف سیدنا ابو سلمہ کو حاصل ہے۔ سیدنا ابو سلمہ حضور کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کے دوران ان کی بیوی اور ایک بیٹا، بیوی کا نام ام سلمہ اور بیٹے کا نام سلمہ، خود کا نام ابو سلمہ۔ اصل نام ان کا عبداللہ عبد الاسد نام ہے، ان کا اصل نام یہ ہے۔ ابو سلمہ تو ان کی کنیت ہے۔ ہجرت کا حکم ہوا، سواری پر اپنی بیوی کو سوار کیا، اپنے بیٹے کو سوار کیا۔ بیوی کے قبیلہ کے لوگوں کو پتہ چلا ابو سلمہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان سے الگ کر لیا کہ تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ہمارے قبیلہ کی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ ان کے جو بیٹے تھے ابو سلمہ کے خاندان والے، وہ بھی دیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو، ہجرت کرتے ہو، یہ بیٹا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے قبیلہ کا ہے۔ سیدنا ابو سلمہ نے تنے تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک نے حالات کو سازگار بنایا، ابو سلمہ کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ بھی ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ یکم محرم الحرام کو مدینہ کی مبارک فضاؤں میں انہوں نے قدم رکھ دیا، یکم محرم الحرام کو۔ اور کن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، کن لوگوں کے ساتھ یہ داخل ہوئے؟ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب بن عمیر، ان 2 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ میں انہوں نے قدم رکھا۔ سیدنا ابو سلمہ حضور کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بائیں طرف کا جو قافلہ ہے ان کے یہ امیر مقرر ہوئے، جہاد کرتے رہے، تلوار سے لڑتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ان کا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس اسی حالت میں گئے، خوب علاج معالجہ کیا، کافی ہاتھ میں بہتری آ گئی کہ ہاتھ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو 150 صحابہ کرام کا لشکر، ان کا امیر ان کو مقرر کیا اور یہ لشکر واپس لوٹا تو سیدنا ابو سلمہ کا زخم اور گہرا ہو گیا، صحیح ہونے کے بجائے اور گہرا ہو گیا،
اور اسی عالم میں آپ نے دنیا سے کوچ کر لیا۔ 8 جمادی الثانی کو آپ کی وفات ہوئی، 8 جمادی الثانی کو سیدنا ابو سلمہ وفات پا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ابو سلمہ کے گھر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی قدم رکھا، ابو سلمہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام داخل ہوئے، وقد شق بصرہ، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، فاغمضہ، حضور علیہ السلام نے ان آنکھوں کو بند کیا۔ ثم قال ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو آنکھ اس روح کا پیچھا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ان کے گھر والوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تم جو بھی اس عالم میں کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام سیدنا ابو سلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبری ونور لہ فیہ۔ حضرت ابو سلمہ کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہدایت یافتوں میں ان کا درجہ بلند فرما، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کے لیے کوئی نائب مقرر فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نائب حضور میرے لیے مقرر فرما دیا۔ ابو سلمہ وفات پائے، ان کی بیوی ام سلمہ بیوہ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ام سلمہ کے لیے نکاح کا پیغام دے دیا اور حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے دعا کی، وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا کوئی نائب مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارا نائب مقرر فرما دیا۔ تو یہ ابو سلمہ ہیں، یہ فرماتے ہیں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے جب ان سے نکاح کیا حق مہر کتنا متعین کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت کان صداقہ لازواجہ سنتی عشرۃ اوقیۃ ونشن، 12 اوقیہ اور آدھا، یعنی 12 اوقیہ حضور اپنی بیویوں کے لیے مہر مقرر فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی، اتدری ما نشو، اے ابو سلمہ کیا تو جانتا ہے نش کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے، قلت لا، میں تو نہیں جانتا کہ نش کس کو کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نصف اوقیۃ، آدھا اوقیہ، یہ اس نش کا مطلب یہ ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فَتِلْكَ 500 درہم، اس کی ٹوٹل جو مقدار بن رہی ہے یہ 500 درہم ہے۔ 12.5 اوقیہ کی مقدار 500 درہم بنتی ہے۔ فَكَانَ صَدَاقُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَزْوَاجِهِ، حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے لیے یہ حق مہر مقرر فرماتے ہیں۔ اب اوقیہ کے حساب سے
درہموں میں حساب لگا 500 درہم. اب چاندی میں اس کا حساب لگانا ہے. چاندی کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو حق مہر بنتا ہے تولہ کے حساب سے 131 تولہ، 131 تولہ. اگر چاندی کو 800 روپیہ تولہ مانا جائے تو اس کی قیمت بنتی ہے 1,05,000. اگر چاندی کی قیمت اب ڈبل ہو گئی ہے 1,600 روپے تولہ اس کو ہم تسلیم کریں مانیں تو پھر 2,10,000 روپے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر بنتا ہے. کتنا؟ 2,10,000. اگر کلو میں ہم اس کا وزن کریں کلو کے اعتبار سے تو 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام اس کا وزن بنتا ہے. یعنی اتنی چاندی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کو حق مہر دیا. 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام یہ اس کا وزن بنتا ہے. آج جب بھی نکاح کی کوئی تقریب ہو تو حق مہر کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ دو. وہ سمجھتے ہیں مہر فاطمی صرف 31 روپے. 131 تولہ ہے. 100 کو نکال دیا 31 تولہ بھی نہیں 31 روپے اس کا حق مہر مقرر کر دیا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ حق مہر ہے. اتنا حق مہر اس کے قریب قریب ہونا چاہیے. یہ عورت کی عزت اور اس کے وقار کے مناسب ہے. عورت کا حق مہر اچھا ہونا چاہیے. نکاح کی تقریب حضور علیہ السلام نے اپنی جامعہ مسجد نبوی میں اس تقریب کو سر انجام دی. اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نکاح کو اعلانیہ کرو، چھپ چھپا کر نکاح نہ کرو. نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، اس کی تشہیر ہونی چاہیے. اور نکاح کوئی شادی ہال میں نہیں، کوئی بڑے گراؤنڈ میں نہیں، بڑے ہال میں نہیں. نکاح کی تقریب جو ہونی چاہیے وہ مسجد میں ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی سیاستہ میں ان کا درجہ ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، لوگوں میں اس کی تشہیر کرو. وجعلوه فی المساجد، نکاح کی تقریب منعقد کرو مسجدوں میں. واضربوا علیہ بالدفوف، اور اس نکاح پر اگر کوئی فنکشن بھی کرنا ہے کوئی بجانے والا تو صرف ڈف کی اجازت ہے. وہ ڈفلی ہوتی ہے جو ایک سائڈ اس کی ہوتی ہے وہ بجاتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو بجایا جاتا ہے وہ ساز شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں. اور آج کا نوجوان جب اس سے کہا جائے کہ بھائی نکاح کی تقریب مسجد میں ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے یار مجھے ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی اس سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور علن اعلان کر رہا ہے. آج بھی جتنے بھی مذاہب ہیں باطل مذاہب، عیسائی حضرات، وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اپنے چرچ میں کرتے ہیں، چاہے ان کا کتنا بھی بڑا مالدار بندے کی شادی کی تقریب کیوں نہ ہو. ان کی کبھی بھی شادی ہالوں میں، بڑے گراؤنڈ میں، ان میں نہیں ہوگی. ان کی شادی ہوگی تو کہاں ہوگی؟ چرچ میں ہوگی. ہندوؤں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے سیٹھ ہیں، نواب ہیں،
دولت مند ہیں، بڑے بڑے عالیشان بنگلے ہیں، لیکن ان کی بھی شادی کی تقریب کہاں ہوتی ہے؟ ان کے مندر میں ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ان کا نکاح مندر سے ہٹ کر کہیں کھیتوں میں ہو رہا ہو؟ کھیتوں میں تمبو لگا دیا جی، اس کو بابرکت سمجھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کی مخالفت ہے۔ جس طرح نکاح کرنا سنت ہے، اسی طرح نکاح کو بھی انجام دیں مسجد میں۔ اور اس سے مبارک اور بابرکت جگہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہمارا اسلام اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، جب غیر مذہب اپنی عبادت گاہوں میں نکاح کرے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بھاگ کر بھی شادی کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مندر میں جائیں گے یا چرچ میں جائیں گے، وہاں ان کی شادی ہو۔ ہمارا مسلمان اس کو ترغیب دی جائے تو بس ایسے ایسے الفاظ وہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو عزم کریں انشاءاللہ العزیز، بیٹیوں کا نکاح، بیٹوں کا نکاح ہوگا، کھانا پینا آپ کہیں بھی رکھیں، لیکن ایجاب و قبول کہاں کرو گے؟ مسجد میں۔ آپ کوئی نوجوان تیار ہے نا، کہاں نکاح کرو گے؟ مسجد میں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب اس نکاح کے گواہ بنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھانے کے بعد چھوارے بانٹنے کا حکم نہیں دیا کہ چھوارے بانٹے جائیں، بلکہ مسجد نبوی میں ان عظیم نکاح کی تقریب کی فراغت کے بعد چھوارے مسجد میں پھینکے گئے۔ تو یہ چھواروں کا پھینکنا، جس طرح آج بھی بڑے بڑے مراکز میں، رائمنڈ مرکز میں نکاح ہوتا ہے تو چھوارے جو ہے نا پھینکے جاتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک سنت کے مطابق، نکاح یہ بھی ایک سنت ہے، تو اس کو ہم ترتیب جو ہے نا سنت کی دیں، ہر عمل میں یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولیمہ، یہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اپنے مبارک الفاظ سے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشاۃ، اگر تیرے پاس بڑا جانور نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گائے بھینس نہیں ہے، تو پھر کیا کر لے؟ ایک بکری ہے، اس سے ہی ولیمہ کر دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی تقریب کو سر انجام دیا۔ اب روایات یہ مختلف ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا، اب یہ اپنے گھر گئی تو کیسے گئی؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضور کی بیوی ام ایمن یہ خود سیدہ فاطمہ خاتون جنت ان کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت علی سے پیار کرنے والے جو صحابہ کرام تھے ان سب کو بلایا، ایک بارات کی چھوٹی سی شکل بنائی کہ حضرت علی آئے دلہا بن کر، اور کچھ اس کے ساتھی آئے، اور عزت اور وقار کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے گھر لے کر گئے۔ حضرت علی میں حضور نے کیا دیکھا؟ ان کا علم دیکھا، ان کی عبادت دیکھی، ان کا تقوی دیکھا، ان کی طہارت دیکھی، ان کی پاکیزگی دیکھی۔ ہم بھی اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں، تفتیش کی کہ جی فلاں کا بچہ ہے یہ شراب پیتا ہے، یار کوئی بات نہیں، پیسے تو ہے نا اس کے پاس، جوا کھیلتا ہے، اس زمین جائیداد تو ہے نا، یہ کام کرتا ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، بس صرف ایک ہی سوال لڑکی والے کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، جائیداد ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، پیسے ہونے چاہیے، جائیداد ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، بچیوں کا نکاح کریں تو سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، یہ دین پر کتنا چلنے والا ہے، یہ نمازی ہے،
تقوی طہارت والا ہے، تو ان چیزوں کا انتخاب جب کریں گے انشاءاللہ العزیز دونوں کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی۔ جب ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو اس کا رزلٹ بہت ہی برا آتا ہے۔ 2-4 ماہ کے بعد لڑکا جاہل ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، بچی اس کے نکاح میں دے دی۔ اب بچی جب کسی کے نکاح میں جائے تو جانے کے ساتھ ہی تو وہ نہیں کھلکھلاتی، ہر کسی سے بات کرے، ہر کسی سے گپ شپ لگائے۔ آخر باپ کا گھر ویران کیا اور اپنے شوہر کا گھر آباد کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب کچھ دن اس گھر میں اس کا دل نہیں لگتا، روتی ہے، اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ لڑکا اور لڑکیوں کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کوئی پیچھے والا یاد آ رہا ہوگا، اس کو کوئی اپنا محبوب یاد آ رہا ہوگا۔ ایسے الزام تراشی کرتے ہیں۔ ایک گھر میں جانور جس کو آپ بچپن سے اس کو پالیں، پھر اس کو چاہے اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کر دیں، وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ کا دل اس وقت بھی اچھاٹ ہوتا ہے، اس کی کمی آپ محسوس کرتے ہو۔ وہ تو جانور ہے اور یہ تو انسان ہے، بیٹی ہے، بیٹوں کے بنسبت بیٹیوں سے ماں باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ گنجائش رکھنی چاہیے لڑکے والوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ان عظیم جوڑوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے دعا کی۔ جب ایمن چھوڑ کر چلی گئی، آئی واپس، آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ میں نماز مغرب کے بعد سیدھا آپ لوگوں کے پاس آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب ادا کرتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو بلا لیتے ہیں، دونوں کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں معوذتین جس کو کہا جاتا ہے، ان کی تلاوت کرتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں۔ حضرت علی کی پشت پر پانی کی چھینٹیں لگا دی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے سینہ پر پانی کی چھینٹیں لگا دی اور اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ اللہ حاسدوں کے حسد سے ان عظیم جوڑوں کی حفاظت فرما۔ پھر میاں بیوی میں کچھ الجھن بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، حضرت علی موجود نہیں۔ داماد کی کمی تو کیونکہ بیٹی دے کر بیٹا لیتے ہیں، داماد کی کمی محسوس ہوئی، پوچھ لیا کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا کہ حضور گھر میں کچھ طلب کلامی ہو گئی اور علی ناراض ہو کر چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو نہیں بھیجا کہ جاؤ علی کو تلاش کر لا، خود آپ نے اپنے آپ کو تکلیف دی، حضرت علی کی تلاش میں نکلے۔ حضرت علی مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ بچھایا بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، حضرت علی کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھایا۔ آپ کے جسم پر، حضرت علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، قم یا ابا التراب، کھڑے ہو جائے مٹی والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اتنا پسند آیا، مجھے علی کوئی کہے مجھے اس پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ حضور کے دیے ہوئے لقب سے اگر کوئی مجھے پکارے تو میرے دل کو خوشی ہوتی۔ آپ کہتے کہ لوگوں مجھے ابا التراب کہہ کے پکارا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کو جھاڑتے ہیں، آپ وہاں اس کو مناتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس لے آتے ہیں۔ اس طرح ان جوڑوں کو بنایا جاتا ہے۔ انتشار مزید، پہلے ان میں لڑائی جھگڑے اختلافات پیدا ہو گئے، مزید دوری پیدا کرنے والی باتیں نہ کی جائیں، اور اس بات کو سلجھا سکتا ہے صرف اور صرف اس کے ساس اور سسر، کیونکہ ان کی جدائی پر، ان کے بگاڑ پر جو صدمہ اور پریشانی
لڑکے کے ساس سسر کو ہوتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہوتی۔ بیٹی کے ماں باپ کو اس پر تکلیف ہوتی ہے، تو کسی اور کو پنچ بنانے سے بہتر کیا ہے، خود اس کا فیصلہ کرے، اچھے طریقے سے فیصلہ کرے، دونوں کو منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق بچے اور بچیوں کا نکاح سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔